وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام. دوسرے مرتبہ محبت سے درود شریف. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام. تیسرے مرتبہ ذوق و شوق سے درود شریف. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. میرے عزیز دوستو، میری مائیں بہنیں، جتنے احباب یہاں موجود ہیں، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ جس طرح قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ قبولیت کی سائت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اس وقت اپنے رب کریم کی مناجات میں مشغول ہیں، جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کے مقرب بندے. اور اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل ملنا یہ رب کریم کی خصوصی کرم اور فضل مہربانی ہے. میں یہاں تاخیر سے جو پہنچا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا سلسلہ ہے پیر سید محمد راشد روضہ دھنی رضی اللہ عنہ، جو پیر جگوٹھ میں جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سندھ کے نائب تھے، اور ان کے 1200 خلیفہ اولیاء ہیں میرے مرشد کریم کے. اور قادری سلسلہ تقریباً سندھ میں اور کلات بلوچستان ادھر ہندوستان تک جو سائیں نے پہنچایا. اس دور کے اندر ملفوظات شریف کے اندر آتا ہے کہ اس دور میں بھی سید محمد راشد روضہ دھنی رضی اللہ عنہ کے جو حل کا ذکر ہوتا تھا اس میں 10,000 آدمی 200 سال پہلے 250 سال پہلے ہر وقت ذکر میں ہوتے تھے. تو وہاں پہلے ایک میرا کچھ حامدیہ رضویہ جو مدرسہ وہاں ایک مفتی پڑھاتے ہیں، ہمارے جماعت کے بچے ہیں، انہوں نے 11ویں شریف رکھی تھی. وہاں سے پھر دوسرا جو پروگرام مجھے جانا پڑا تو ان کا پیغام آیا درگاہ شریف والوں کا کہ ضرور ادھر آئیں، تو مجبوراً میں یہاں سے چلا گیا. سب سے معذرت کرتا ہوں اس کا کہ میں تاخیر سے پہنچا، لیٹ سے. اس کا سبب یہ ہے، اور الحمدللہ میں یہاں جیسے پہنچا تو بیٹے نے شاہ رخ ماشاءاللہ، شاہ رخ ماشاءاللہ، رئیس سبحان اللہ، رئیس بھائی نے، اور یہاں غوث پاک اور مولا علی کی منقبت جو پڑھ رہے تھے، وہ منقبت کس کی تھی آپ کو پتہ ہے؟ وہ امام جامی کی تھی. امام جامی کون ہے؟ اللہ اکبر. جامی کا ایک شعر ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ فرمایا کہ مدینے کا کتا ہوں، پھر فرمایا کہ پیچھے روضہ دھنی نے لکھا، فرمایا کہ جامی آپ نے اتنی بے ادبی کر دی کہ مدینے پاک کا کتا خود کو بول دیا. کہاں تو، کہاں میرے محبوب کے شہر کا کتا.
اگر ادب سیکھنا ہو، ہمارے مرشد کریم پیر سید محمد راشد رودی دھنی فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے، روحانیت، وہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے، دو چیزوں پہ ہے، ایک عشق، دوسرا ادب۔ یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں اس کو تصوف کہتے ہیں۔ لوگ آج جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ صوفیہ ایسے کرتے ہیں، صوفیہ ایسے کرتے ہیں، صوفیہ ایسے کرتے ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے دوستوں کی شان کیا ہے، اللہ پاک کے پیاروں کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی شان کیا ہے۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اولیاء تحت قبائی، جو میرے ولی ہیں وہ رب فرماتا ہے میری چادر ہیں، حدیث قدسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، خدا کے دوست ہیں، اور ہم حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ، آج نسبت ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر جی حبیب فیصل بھائی، ماشاءاللہ فیصل بھائی ابھی میرے ساتھ بغداد محلہ میں تھے، تو وہاں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جو سائیں کی جو ملفوظات ہے، جو سائیں ہر روز جو ملفوظات فرماتے تھے، اس میں ایک جگہ پہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں تقریر میں کہ اے عالم، اے زاہد، اے عابد، تو وقت ضائع کر رہا ہے۔ ابھی عالم مثلا علم پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، اور عابد جو عبادت کر رہا ہے، زاہد اس سے بھی زیادہ زہد کر رہا ہے، مگر سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے کہ تو وقت ضائع کر رہا ہے۔ آگے خود فرماتے کس طرح کہ اگر تو جنت کے شوق میں جہنم کے ڈر سے کر رہا ہے تو یہ تو اللہ پاک سے واپار کر رہا ہے، اور رب سائیں واپار سے پاک ہے، اور اگر تو رب پاک کی محبت میں کر رہا ہے تو تیرا فائدے میں ہے، ورنہ تو واپار کر کس کام کی یہ عبادت نہیں۔ اندازہ لگائیں کہ توحید اگر سیکھنی ہو تو لوگ کہتے ہیں صوفیہ، حقیقی توحید واللہ باللہ تاللہ، حقیقی توحید جو ہے وہ حضور غوث اعظم کے دربار میں ہے، یہاں خواجہ غریب نواز کے پاس ہے، یہاں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے پاس ہے، یہاں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے پاس ہے۔ کس طرح وہ اللہ کے ولی، ہم جو ہے نا، ہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے جو فقیر ہوتے ہیں نا، فقیر، مجھے لگتا ہے آپ تھک گئے۔ یہ ہمارے یہاں جو پروگرام دیتا ہے نا، وہ ایک اس کا نام ہے الطاف بھائی، میں نے یقیناً آپ جانتے ہوں گے، وہ مجھے 3 پروگرام کرا کے پھر لے کے آئے ادھر، تو سبحان اللہ، ایک بڑھا آدمی میں، تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو جو فقیر ہوتے ہیں تو ذکر جب ہم ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، تھوڑا میں آپ کو لے جاؤں گا کراچی سے آگے، اس سمندر پہ کراس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کہتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین، زور سے سبحان اللہ۔ ہم تو کہتے ہیں دین دین دین، یہ دین کی مجلس ہو رہی ہے، دین کی مجلس، دین کے لیے چلیں، دین کے لیے نکلیں، دین کے لیے ٹائم دیں، سب ایسے کہتے ہیں نا، ہم دین کے لیے ٹائم نکالو، مگر میرے عزیزو دوستو، دین جو ہم دین کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں 40 دن کے دن 1 رات، مگر میرے خواجہ غریب نواز نے سفر نہیں کیا، وہاں آقا نے فرمایا ایک تو وہ 2 لوگ ہوتے ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ، وہ کسی مدرسے میں نہیں، وہ ظاہری علم تو ضرور حاصل کرتے ہیں۔ میں نے پڑھا کہ میرے عزیز و دوستو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک شاگرد تھا لاہور میں، اس کا شاگرد جب تک اس کو حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی تھی تب تک وہ مدرسے سے اس کو فارغ نہیں کرتا تھا۔ کیسے علماء تھے؟ تو میرے عزیز دوستو، دین ٹھیک ہے نا، ایک دعوت دیتے ہیں، مدرسے سے نکلا، ادھر سے نکلا، کالج سے نکلا، پروفیسر بن کے دعوت دی، دوسرے وہ ہوتے ہیں
کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. آگے کیا ہے حفظہ؟ آگے کیا ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا. اگر اس آیت پہ بولا جائے نا تو 1 گھنٹہ کم سے کم 1 گھنٹہ، مگر وہ الطاف اتنا تھکا کے آیا ہے. یہاں رب نے فرمایا سب سے پہلے کہ یا ایہا النبی، حضور کو رب نے فرمایا یا نبی. ہم کہتے ہیں نا یا نبی، تو رب صلی نے حضور کو خطاب فرمایا. کیسا عجیب خطاب ہوگا. کیا سرکار کی کیا شان ہوگی کہ میرا رب فرما رہا یا ایہا النبی. کیا شان ہوگی. آگے رب نے فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک، ہم نے بھیجا. یا رب نے یہ فرمایا. اور یہ عجیب نقطہ قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یہاں رب نے فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مومنوں پر. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ نہیں فرمایا مسلمین، مومنوں کی. رب نے مومنوں کو کیوں فرمایا؟ کہ رب نے فرمایا مومنوں باقی تو احسان سب پہ ہیں، باقی تو مشرکوں پہ ہے، منافقوں پہ ہے، سب جو کافر ہیں دشمن دوست سب پہ ہیں، مگر میں نے ایک چیز جو آپ کو دی ہے، کیا وہ محبوب اپنا دیا ہے، وہ میں نے مومنوں کو دیا ہے. تو جن کو دیا ہے ان کا ہی حق خوشیاں کریں. رئیس بھائی جس کو دیا ہے ان کا حق خوشی کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حضور علیہ السلام کے صحابہ جب وصال شریف ہوا تو یہ میلاد بھی ہے نا، 11ویں پہ میلاد بھی ہے، تو وصال شریف ظاہری ہوا تو صحابہ کرام رو رہے تھے. شیخ عبدالحق نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، صحابہ کرام رو رہے تھے اور آپ خوشیاں کرتے ہیں، صحابہ تو رو رہے تھے. ایسا کہتے ہیں لوگ. کچھ لوگ کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں نا بھائی، کہتے ہیں. سنو ان کے لیے میں جواب دیتا ہوں. میرے عزیزو دوستو، وصال بعد میں ہے، ولادت پہلے ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی پہلے مثلا ایک چیز پہلے ہے تو پہلے کرنی ہے، بعد والی بعد میں کرنی ہے. تو میرے عزیزو دوستو وصال کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پہ موت کا ذائقہ ہے. کہاں بھی میرے رب نے یہ نہیں قرآن میں فرمایا کہ روح مر جائے گا، روح ختم ہو جائے گا. نہیں، رب صحیح نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. جاگ رہے ہو یا سو گئے ہو؟ زور سے سبحان اللہ. رب نے 2 باتیں قرآن میں فرمائی. ایک تو نفس کے لیے فرماتا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے. یہاں بھی ختم ہونے کی بات نہیں ہے. یہاں بھی یہ نہیں کہ مر جائے گا ختم ہو جائے گا، نہیں. ہمارے بھٹائی سائیں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے دوست تھے حضرت عبدالرحیم گروڑی. اس کے لیے بھی مشہور یہ امام جامی کے طرح کہ نبی صلی نے فرمایا یہ عبدالرحیم فقیر اگر آئے گا تو مجھے قبر انور سے اٹھ کے اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا. وہ بزرگ فرماتے سندھی میں، وہ فرماتے ہیں کہ مرد مرن کی نہ کی مرن مردودہ. وہ کہتے ہیں مرد کبھی مرتے نہیں ہیں، مردود جو ہوتے ہیں دنیا کے طالب. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو اللہ پاک کے سوا حضور کی محبت شرک ہے. میں کہتا ہوں بھائی خدا کے واسطے شرک نہیں ہے، یہ تو رب پاک سے ملانے والی چیز ہے. شرک تو دنیا کی محبت ہے، وہ تیرے اندر بھری ہوئی ہے. دنیا کی محبت، مال کی محبت، دولت کی محبت، گھر کی محبت اور اپنے عہدوں پہ آنا ان کی محبت، وزارتوں کی محبت، یہ سب محبتیں سینے میں بری ہوئی. حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تو وہ ہیں جس نے ہمیں اپنے رب کی تعارف اور معرفت کرائی ہے.
جب ماں کا حق حدیث پاک میں اب سب نے سنا ہے، ماں کے چہرے کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دیکھنے کو اللہ پاک قبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے، اس نے سرب آپ کو وسیلہ بنی ہے، اللہ کا تعارف نہیں کرایا، آقا کریم علیہ السلام جس کے ذریعے رب نے اپنا تعارف کرایا، تو سرکار کا حق امتی پہ کتنا ہوگا؟ پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ تو روح اور نفس میں فرق ہے، روح اور نفس میں فرق ہے۔ روح قرآن میں ہے کہ ذائقہ مثلا آپ کبھی کبھی روزے میں ہوتے ہیں نا، تو اجازت ہے شرعن کہ اب کوئی نہ ہو تو ایسے چکھتے ہیں کہ نمک جو دیکھتے ہیں سالن میں چکھ دیتے ہیں، چکھنے میں چکھنا ہے، ختم ہونا نہیں ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، ایک آپ کو ابھی آپ سرکار کی جو میلاد ہے، ایک کتاب ہے کہ روح کے بارے میں اللہ سے فرماتا ہے محبوب، یہودی آپ کو آ کے پوچھتے ہیں، یہود کے علماء کہ روح کے بارے میں پوچھیں تو محبوب ان کو آپ بتائیں کہ روح اللہ کا امر ہے۔ سبحان اللہ تو فرمائیں، روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے۔ ابھی روح مثلا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جو درود پڑھتی تھی اماں سائن، اس کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب جتنے بھی روح ہیں آپ سارے ارواحوں کے محراب ہیں۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے نے فرمایا کہ جب رب نے فرمایا الستو بربکم، آپ کا رب کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میرے روح نے فرمایا کہ قالوا بلا، جو قالوا بلا کا جواب جو ہے نا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیا، مجھے دے کے سارے انبیاء نے جو ہے وہ ان کا جواب دیا۔ تھک گئے ہیں؟ تو روح کیا ہے؟ امر ربی، اللہ کا امر ہے۔ ایک بات سنو، ایک کتاب ہے کتاب الروح، یہ ابن قیمہ کے پیر صاحب، ابن قیمہ آپ کو پتہ ہے کہاں کا ہے؟ جس طرح ہم سنی الحمدللہ سنی اعلیٰ حضرت کا شعر کیوں پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ہم پہ احسان ہے۔ کون سا احسان ہے؟ کہ میرے عزیز دوستو اگر دیکھنا ہو کہ یہ مولوی کیسا ہے، بے ادب ہے یا ادب والا ہے، تو اس کے بات کرنے سے پتہ پڑے گا وہ ترجمہ کیسے کرے گا۔ جو بے ادب ہوگا وہ ایک تو بولے گا اے محمد، دوسرا بے ادب بولے گا اے رسول۔ جاگ رہے ہو یا نہیں؟ جاگ رہے ہو؟ اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر میرے عزیز دوستو جس نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھا ہوگا وہ بولے گا اے محبوب۔ محبوب کیوں بولتے ہیں؟ کبھی ان نے نہیں دیکھا، ان کے آگے یہ حدیث نہیں گزری؟ کتاب الروح کا حوالہ مجھے یاد دلانا۔ تو کیا یہ ہم اپنے طرف سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا؟ نہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور مشکات شریف باب فضائل سید المرسلین کے اندر ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام نبی مسجد شریف کے اندر بیٹھے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، تو دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ ہیں، تیسرے صحابی نے فرمایا رضی اللہ عنہ ہاں واقع حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، چوتھے صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام سن رہے تھے، حضور علیہ السلام تشریف لائے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ آپ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے، میں محمد کریم علیہ السلام سن رہا تھا، سنو واقع آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، نوح علیہ السلام نجی اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، مگر میرے صحابہ سنو الا وانا حبیب اللہ۔ ابھی حبیب اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایسے نہیں دیا ہمیں، یہ سرکار نے حضور علیہ السلام نے خود صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں محبوب ہوں۔ صحابی نبی جو ہے نا وہ عاشق ہیں، نبی عاشق ہیں، عاشق ہیں، مصطفیٰ معشوق ہے، حبیب اس کو کہتے ہیں جو محبوب ہو۔ تب تو امام اہل سنت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تھک گئے ہو؟ نہیں تھکے؟ تو میں بات کر رہا تھا روح کیا ہے. جاگ رہے ہو؟ روح اللہ کی امر ہے. جزاک اللہ خیر. کتاب الروح، کتاب ضرور پڑھنا. یہ کتاب الروح، جس طرح ہم اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت تو ہم ہیں نا الحمدللہ، تو ہم جس طرح امام اہل سنت کا شعر نہ پڑھیں تو ہماری تقریر ناممکن. تو وہ لوگ اگر جائیں حرمین شریف جائیں، عرب شریف میں جائیں، تو وہ لوگ جب ابن قیمہ کا حوالہ نہیں دیتے پیر صاحب تو ان کی تقریر ناممکن ہے. سمجھ رہے ہو؟ ضرور اس کا حوالہ دیں گے. ابن قیمہ نے یہ لکھا. ابن قیمہ. جاگ رہے ہو؟ اس لیے کہ میں جاگ رہا ہوں، جب بولوں تو سمجھو کوئی اہم بات ہے. تو ابن قیمہ لکھتا ہے کتاب الروح میں. ابن قیمہ ابن کثیر کے شاگردوں میں ہے. سبحان اللہ کا جواب نہیں ہے. وہ لکھتا ہے ابن قیمہ. کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے کہ آپ کا اور ہم کا جو روح ہے نا، آپ کا ہمارا روح، اللہ ہمارے روح کو پاک بنا دے. اللہ اکبر. مولانا روم نے مثنوی پوری اس روح پہ لکھی ہے، پوری. اگر وقت ہوتا نا تو میں مثنوی پہ کچھ واقعہ آپ کو سناتا کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، روح کی اصل کیا ہے، روح کی تڑپ کیا ہے. روح، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس جب کھا کھا کے موٹا ہو جاتا ہے تو روح بیچارہ مجبور اس کے پیچھے اس کو چلنا پڑتا ہے. کس لیے کہ نفس موٹا ہوتا ہے. اگر اس کو روح کو کھانا زیادہ ملے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، تلاوت، عبادت، ذکر اللہ، حمد، تسبیحات، درود شریف، تو روح موٹا ہو جاتا ہے. نفس مجبوراً روح کے پیچھے اس کو چلنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے روح کو موٹا بنا دے اور نفس جو ہے وہ کمزور ہو جائے. تو میں نے، جاگ رہے ہو، کس کا حوالہ دیا؟ کتاب الروح کا. ابن قیمہ لکھتے ہیں کہ آپ کا، جاگ رہے ہو، آپ کا اور ہمارا روح سو جاتے ہیں نا ہم، اللہ کرے کہ کبھی مدینے میں ہو، کبھی بغداد شریف ہو، کبھی خواجہ غریب نواز پہ ہو، کبھی مولا کائنات پہ ہو، ہاں، تو جہاں مولا علی کا قول ہے انسان جس چیز کی طلب کرے گا اس کو ضرور پہنچے گا. طلب. تو وہاں ہم جو، وہ لکھتا ہے ابن قیمہ لکھتا ہے کہ ہم جو سوتے ہیں تو خواب میں مدینہ شریف یا کہاں آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، پوری دنیا میں کہاں آپ ان سے، آپ کا روح ملاقات کرتا ہے. ابن قیمہ لکھتا ہے، غور طلب بات ہے اس لیے ضرور سنیں. وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کا روح، آپ کے جو رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں، مثلا ڈاکٹر صاحب کا بھائی بھی فوت ہوا، جو فوت ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کا روح جا کے ان سے ملتا ہے، کبھی آپ کا روح جا کے ان سے ملتا ہے، کبھی ان کا آ کے آپ سے ملتا ہے. جو قرآن میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کو جو رب نے امر فرمایا اس کی شان سنیں کیا ہے. جاگ رہے ہو؟ تو یہ روح جو آپ کا روح ہے، آپ کو باپ یا کوئی رشتہ دار فوت ہوا ہے، آپ خواب میں دیکھتے ہیں یا نہیں؟ دیکھتے ہیں نا. تو ابن قیمہ لکھتا ہے کہ آپ کا روح جا کے، وہ اگر جنت میں ہے تو مقام علیین میں ہے، اگر جہنم میں ہو تو تحت ثرا کے نیچے ہیں، اللہ نہ کرے جہنم میں ہو، تو آپ کا روح جا کے ہمارا ان سے ملتا ہے، کبھی ان کا روح آ کے ہم سے ملتا ہے. سبحان اللہ، زور سے. ابھی یہاں روح جو ہے نا، سوئے ہوئے ہیں ہمارا روح ادھر سے گیا مثلا مقام علیین میں، آسمانوں کے اوپر، اپنے رشتہ دار جو فوت ہو گیا اس سے ملاقات کر کے واپس آیا. تو ابن قیمہ لکھتا ہے اس کتاب الروح میں، جس کے امام سیوطی نے بھی حوالے دیے، وہ لکھتا ہے کہ اس روح کی اتنی لطافت ہے کہ یہاں اس کا تعلق جو ہے نا وہ جسم سے بھی ہے، ادھر بھی ہے. زور سے سبحان اللہ. اس روح کا تعلق جو ہے یہاں جسم سے بھی ہے، ادھر آسمانوں کے اوپر بھی ہے. تو میرے عزیز دوست، جب عام تیرا اور میرا روح اتنا لطیف ہے، اللہ کا امر قرآن میں رب کہتا ہے کہ یہاں بھی سویا ہوا ہے، وہ مدینے میں بھی ہے، وہ دوسرے ملک میں بھی، بغداد معلیٰ میں بھی پہنچ گیا اور آسمانوں میں اپنے جو فوت شدہ ان سے ملاقات کی، مگر میرے یہاں بھی اس کا تعلق ہے. یہ جب عام روح کی لطافت کا عالم یہ ہے تو کائنات جس کی وجہ تخلیق ہے اس مصطفیٰ کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا. میرے عزیز دوستو، تو
یہ روح ہے. ابھی غوث پاک کی روحانیت جو روحانیت کے بادشاہ ہیں, روحانیت کے شہنشاہ ہیں. تو غوث پاک کے جو فقیر ہوتے ہیں, حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری مجلس سے, ہر مجلس سے 4000 اولیاء نکلتے ہیں, 4000 ولی نکلتے ہیں. تو کیسے ولی بن سکتے ہیں؟ کائنات میں ولی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ ولی کی نشانی کیا ہے؟ وہ لوگ ہر شخص کہتا ہے میں ولی بن سکتا ہوں. ولی جو ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ ولی سے ایسی خدا مخلوق اعلان کراتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا ولی بناتا ہے تو جبریل کو کہتا ہے, جبریل غوث اعظم کو, محبوب سبحانی شیخ عبد القادر کو میں نے اپنا دوست بنا لیا. بخاری کی حدیث, ایسے حدیث کے جملے نہیں ہیں, میں آپ کو اسے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں, اعلان کر. تو جبریل علیہ السلام, بخاری شریف کی حدیث سے اعلان کرتا ہے, او آسمان والو سنو سنو, بغداد معلیٰ میں عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا ہے. ابھی یہ اعلان کس نے کیا؟ جبریل نے. کرایا کس نے؟ اللہ پاک نے کرایا. تو دنیا ساری ایک طرف ہو جائے, میرے غوث کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے. کس لیے کہ یہ محبت کا اعلان آسمانوں پہ ہوا, کرایا عرش کے مالک نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ملائکہ ان شخص سے محبت کرتے ہیں, اس کے بعد اس کی قبولیت زمین پہ ہوتی ہے, پھر مخلوق کرتے ہیں. قبولیت کا عالم یہ ہے کہ 1000 سال گزر گیا ہے, بغداد کتنا دور ہے, مشرق میں چلے جاؤ, مغرب میں چلے جاؤ, جنوب میں چلے جاؤ, شمال میں چلے جاؤ, جہاں بھی چلے جاؤ, جنت میں بھی جائیں گے تو آپ کو قادری قادری ملیں گے. ابھی مجھے لگتا ہے آپ تک گئے. تھکا میں ہوں, میں بہانہ کر رہا ہوں. ایک بات مجھے یاد آئی ہے, تو ابھی آپ نے سمجھ گیا کہ روح کیا ہے, روح کی حقیقت کیا ہے, سمجھ گئے نا آپ. جب انسان عام کی روح یہ ہے, قرآن میں تو بہت بڑا, بہت زبردست ہے. تو میرے عزیز دوستو, یہ روحانیت جو ہے نا, روحانیت, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم روحانیت کو پڑھیں. خواجہ غریب نواز مولائے کائنات روحانیت کے بادشاہ ہے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں, شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں, وہ لوگ بہت مانتے ہیں. شاہ ولی اللہ, آج غوث پاک کی 11ویں ہے نا ڈاکٹر صاحب, 11ویں ہے نا. شاہ ولی اللہ القول الجلی فی ذکر ولی فارسی میں, اس کے اندر شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے بابا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفہ بختیار کاکی کی قبر پہ گئے, مراقبہ کیا. شاہ ولی اللہ کے والد. ابھی شاہ ولی اللہ کو ہم تو مانتے ہیں, مگر جو لوگ ہمارے عقیدے کے نہیں, وہ ہم سے بھی زیادہ اس کو مانتے. ایسا ہے یا ہم سے بھی زیادہ مانتے, اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں, اللہ کرے کوئی اس کی بات سمجھ میں آ جائے. تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرا بابا ادھر گیا, کتاب کا نام ہے القول الجلی فی ذکر آثار الولی, اس کا اصل ترجمہ جو اردو میں ہوا دو بند مدرسے میں سے ہوا ہے. سبحان اللہ, تو زور سے کہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے میرے بابا اب حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت بختیار کاکی کی قبر پہ آئے, مراقبہ کیا. ثابت ہوا کہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بابا بھی قبر کے فیض کا قائل تھا. زور سے سبحان اللہ. تو ابھی ایک آپ کو بات بتاتا ہوں, پھر غوث کو آپ سمجھ جائیں گے غوث کی روحانیت کیا ہوگی. تو شاہ ولی اللہ فرماتے میرے بابا نے جیسے مراقبہ کیا, مراقبہ حضور کی حدیث ہے, امام غزالی نے نقل کی, تفکر ساعت خیر من عبادت سنت, ایک لمحہ جو مراقبہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. حدیث پاک, بلکہ غوث پاک نے تو سر الاسرار میں لکھا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے مراقبہ. یہی فرق ہے ظاہر اور باطن کا, ٹھیک ہے. تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی روح سے ملاقات ہو گئی, غریب نواز کے خلیفے کے روح سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے؟ تو کہتا ہے روح جیسے ملاقات ہوئی تو حضرت بختیار کاکی نے فرمایا عبد الرحیم محدث دہلوی مبارک ہو تجھے بیٹا ہوگا. کہتے ہیں میں نے بولا کہ میں ضعیف ہوں, اتنی عمر ہے 80 سال 90 سال, ضعیف ہوں, مجھے کیسے بیٹا ہوگا, میرے بیٹے کو بیٹا ہوگا دل میں. تو دل میں نے سوچا, کہتا ہے کہ وہ اولیاء بختیار کاکی اتنا روحانی تصرف تھا کہ میری بات سمجھ گئے, بولا نہیں تجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا.
سبحان اللہ، مزے کی نہیں بولی آپ نے، اور زور سے سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، کہتا ہے کہ پھر بولا کہ بختیار کاکی نے بولا کہ نام رکھنا یہ بیٹا ہوگا۔ ابھی آپ میں کسی کتنا بھی سائنسدان بن کے آئے تو آ کے بتائے تجھے بیٹا ہوگا، عالم ہوگا، ایسا ہوگا، بیٹا ہوگا، بتا سکتا ہے پہلے؟ تو شاہ ولی اللہ جیسا اتنا بڑا، جس کو حجاز مقدس عرب میں بھی مانا جاتا ہے، پیر صاحب آپ میرے ساتھ تھے تو شاہ ولی اللہ کی کتاب ہم نے سعودی عرب کے لائبریریوں میں بھی دیکھے، ان کو پی ایچ ڈی کرنی تھی، تو شاہ ولی اللہ جیسا عالم لکھ رہا ہے کہ میری ولادت کی بشارت قبر والے نے دی۔ سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے؟ تو کہتا ہے میری جب ولادت ہوئی تو میرے والد بھول گئے۔ شاہ عبد الرحیم دوبارہ خواب میں حضرت بختیار کاکی آئے، بولا کہ میں نے جو نام بولا شاہ ولی اللہ رکھنا نہیں رکھا آپ نے؟ تو فرمایا دوبارہ میرے والد نے وہ جو پہلا نام اتار کے وہی نام رکھا جو اس نے فرمایا۔ ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز کے خلیفے کی شان یہ ہے کہ بیٹا ہوگا، عالم ہوگا، یہ اس کی شان ہوگی اور پوری امت میں بڑے میں بڑا عالم بنے گا، جب ولادت سے پہلے بتا سکتے ہیں قبر والا، تو یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خلیفے کی شان ہے، تو آج جس غوث اعظم کی 11ویں ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ والے طریقے پہ چلائے، ان کے عقیدے پہ چلائے، اور اللہ پاک نے، میں یہ بات ضرور بتاؤں جو میں نے شروع کی تھی کہ رب نے فرمایا میں نے بھیجا، اور حضور کو رب نے جہاں بھی ذکر آیا نا قرآن میں، ایک نقطہ بتا رہا ہوں کہ رب نے فرمایا انا ارسلنا، ہم نے بھیجا، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا اللہ کی طرف سے نور آیا، جاگ رہے ہو؟ آیا، وہاں فرمایا کہ لقد من اللہ علیہ اذ بعث بھیجا گیا، تو یہاں لقد جاءکم، ٹھیک ہے نا، یہ جا مانا آیا، تو یہاں جہاں بھی حضور کا ذکر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں قرآن میں رب نے یہ نہیں فرمایا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ولادت کے دن پہ سلام، میرے وصال پہ سلام، جس دن اٹھوں با اس پہ سلام۔ یہاں رب نے نہیں فرمایا کہ محبوب کی ولادت ہوئی، نے رب نے فرمایا آیا، اس سے آیا وہ آتا وہ ہے جو پہلے موجود ہے۔ قرآن میں، قرآن شریف، قرآن پہ فکر کریں، غور کریں۔ اور ایک بات اور آپ کو مزے کی بتاؤں گا قرآن شریف سے، کہ قرآن پاک میں رب سائیں نے جو چیز بھی پہلے ذکر کیا نا، جنوں اور انسان کو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب سائیں نے فرمایا میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں رب نے فرمایا جن اور انسان، جاگ رہے ہو؟ انسان ہو جن ہو؟ جب جن حضور کی حدیث ہے، سرکار کریم علیہ السلام، امام سیوطی نے پورا کتاب لکھا ہے جنات کی حالات پہ، کہ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مثلا ہم ادھر کراچی ایک گاؤں ہے نا، کراچی شہر ہے، تو امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اتنی تعداد میں 9 گنا جنات وہاں ہوتے ہیں۔ پورا کتاب لکھا ہے امام سیوطی نے۔ تو جنات اتنے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں دکھاؤ غوث پاک کہاں ہے، دکھاؤ ہمیں جو استغفر اللہ سرکار کہاں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو میں کہتا ہوں جن، قرآن میں ان کا پورا سورہ جن ان کے نام پہ، تو جن اتنے گھومتے ہیں، ہمیں دکھاؤ جن کہاں ہیں۔ کرامن کاتبین، یہاں دکھاؤ کہ کہاں ہے، رب قرآن میں کہتا ہے کرامن کاتبین۔ اسرائیل علیہ السلام آتا ہے، روح نکالتا ہے، اسرائیل علیہ السلام روح نکالتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے سب اپنے رشتہ داروں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام روح نکالا؟ جب اسرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، جب جنوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، کرامن کاتبین کو نہیں دیکھتے ہیں، تو آپ غوث پاک کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ مدینے والے محبوب کو کس طرح دیکھتا؟ یہ دیکھے تو شہنشاہ بغداد دیکھے۔ غوث پاک بہجت اللہ، آخری بات کرتا ہوں، سائیں آپ بہجت اللہ اسراء شریف میں فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ سائیں کی بات سے پہلے میں نے جو بات کی کہ دائی ایک وہ ہوتے ہیں پڑھ کے جاتے ہیں، ایک دائی جو ہوتے ہیں جو حضور کیا ہے، سرکار نے خود دعوت نہیں دی، رب نے فرمایا داعین اللہ بِإِذْنِهِ، محبوب آپ دعوت دیں اپنے رب کی اذن سے، میرے اذن سے۔ ابھی ہماری دعوت دینا اور ہے، سرکار کی دعوت دینا اور ہے۔ تو حضور علیہ السلام دائی، اصلی دائی محبوب ہیں، اللہ کے طرف بلانے والے محبوب ہیں۔ ابھی محبوب کریم علیہ السلام جس کو فرمائے کہ تو جا،
ابھی خواجہ غریب نواز کو سرکار نے فرمایا، غریب نواز ایران کے تھے، جب غوث پاک نے فرمایا وہ قصبہ ہارون ایران میں، وہاں سائیں کا عثمان ہارونی مرشد تھا، تو سائیں چلے میں تھے، غوث پاک نے فرمایا قدم ہاذی علی رکبت کل ولی اللہ، تو خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا، لا بد علی عینی و راسی، او سہنا عبد القادر جیلانی، سب اولیاء کے گردنوں پہ تیرا قدم ہے، میری آنکھوں اور سر پہ تیرا قدم ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کی فتویٰ کو مانیں گے؟ مانیں گے؟ ہمارے لیے کافی ہے جس کے بابا فرید، نور محمد مہاروی، مہر علی، ایسے مرد نکلے ہیں، تو مردوں کے مرد وہ حضرت خواجہ غریب نواز ہے۔ وہ غوث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، غوث کے بارے میں خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں یا غوث معظم، غوث تو ہر دور میں ہوتے ہیں، مگر ایک بات امام نبہانی نے لکھی ہے، تھک گئے؟ کھانا کھایا ہے؟ امام نبہانی نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دوست ہیں، برکات آل رسول ضرور پڑھنا، برکات آل رسول۔ امام نبہانی فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، اس میں ایک راز ہے، وہ کیا راز ہے کہ قیامت تک جو قطب الارشاد آئے گا ولی وہ حسینی ہوگا۔ امام نبہانی لکھتے ہیں برکات آل رسول میں، کیوں حسینی ہوگا؟ تو میرے عزیز دوستو، عشق جو عشق الہی ہے، خدا کا عشق ہے، عشق کے سب سے بڑے جو عشق ہے نا، عشق کے سب سے بڑے جو دعوت دینے والے یا عشق کے سالار ہیں تو امام حسین علیہ السلام ہیں۔ سلطان باہو کیا فرماتا ہے؟ وہ اشارہ کرتا ہے ادھر، سلطان باہو فرماتا ہے غوث کتب اورے اورے، سلطان باہو کہتا ہے، جا کے سلطان باہو کا رسالہ پڑھنا، غوث کتب اورے اورے عاشق جان اگیرے ہو، عاشق صدا وصال میں رہ دے، جنا لا مکانی دیرے ہو۔ میں اس بات پہ خواجہ غریب نواز نے فرمایا دین بھی حسین، دین کی جو ہے دین حسین، دین کی پناہ بھی حسین۔ مگر آخری جو خواجہ صاحب نے بات کی نا، خواجہ صاحب کو ولی مانتے ہو؟ اولیاء مانتے ہو؟ جو مانتا ہے ہاتھ اوپر کرے۔ واہ جی واہ، تو ادھر تو سارے خواجہ صاحب کے مرید بیٹھے ہیں، غوث پاک کے۔ خواجہ صاحب سائیں اپنے کسی بھی رشتہ دار کو میرے محبوب سبحانی اپنے حجرے میں نہیں ٹھہرانے دیتے تھے، مگر خواجہ صاحب کو 3 مہینہ غالباً حضور غوث پاک نے اپنے ساتھ رکھا، حضور غوث پاک نے اپنے ساتھ رکھا۔ تو میرے عزیز دوستو، خواجہ صاحب نے آگے جو بیٹے نے شعر پڑھا نا مولا علی کا، تو آگے خواجہ صاحب نے ہمیں عقیدہ دیا، کیا فرمایا کہ حق کا، خواجہ صاحب حق کا کے بنا لا الہ است حسین۔ خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ تحقیق لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے تو حسین ہے، میرا نہیں ہے۔ اگر ناراض ہو جانا تو خواجہ صاحب پہ ہو جانا۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ کیسے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ درخت کھڑا ہے، اس کی اگر جڑ نہیں ہے، جو ہوا آئے گی اس کو گرا دے گی، تو لا الہ الا اللہ خواجہ صاحب نے ایسے نہیں بولا، تجربہ کر کے پھر بتایا۔ خواجہ صاحب فرماتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا درخت ہے نا، اس کی جڑ حسین ہے، اس سے تعلق اپنا قائم کر تو یہ لا الہ الا اللہ کا درخت جو ہے نا ادھر مضبوط ہو جائے گا۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، 2 اولیاء بالکل مختلف ہیں دنیا میں، 2 اولیاء۔ اصل میں امام شافعی جو ہے نا، امام شافعی کے دور میں خارجی بہت تھے۔ ساگر کہاں ہے؟ ساگر، اجاگر، ماشاءاللہ، اجاگر کرتے، سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم، سرکار
نظر کرم خدا را میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار. ایک حدیث سناؤں آپ کو، ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ بیٹے کی میری تقریر سے اس کے اس امام جامی کے شعر پہ چلی گئی. پیر مہر علی شاہ نے ایک کتاب لکھا ہے سیف چشتیاں، پڑھا ہے آپ نے؟ پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے نا تو وہ 12ویں امام ہوں گے. سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ. وہ 12ویں امام ہوں گے تو 8ویں امام جو ہمارے قادریوں کا امام سے جو رشتہ نکلتا ہے نا، قادری بادشاہ کیوں ہوتے؟ ابھی کچھ دن پہلے میرا ٹنڈو محمد خان میں نے کہا قادری شہنشاہ ہوتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سب سے قیمتی لباس پہنتے تھے. کیوں؟ تو سائیں نے بتا دیا کہ دونوں جہانوں میں حکومت ہے تو غوث اعظم کی ہے. میرے عزیز دوستو، ابھی یہاں جاگ رہے ہو آپ؟ 8واں امام کون ہے؟ میرے ساتھ پڑھیں. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید و سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، دے علم حق دے باکر علم خدا کے واسطے، صدقے صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو قاسم اور رضا کے واسطے. سبحان اللہ. رضا کون ہے؟ یار سبحان اللہ. یہاں امام رضا علیہ السلام جو ہیں یہ 8ویں امام ہیں. امام موسیٰ کاظم کے بارے میں داتا گنج بخش لکھتے ہیں کشف المحجوم میں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ دعا قبول ہونے کے لیے تریاق مجرب ہے. داتا صاحب لکھتے ہیں. اور امام شافعی فرماتے، خود امام شافعی نے بھی لکھا ہے. اور میرے عزیز دوستو ان کے بیٹے ہیں امام رضا علیہ السلام. اور ایک امام رضا کی بات آپ کو سناؤں کہ ایمان کون لکھتا ہے؟ امام جامی. کتاب کا نام یاد کرو، ضرور پڑھنا، شواہد النبوت، شواہد النبوت، امام جامی کی کتاب. امام جامی فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کا جب وصال ہوا مشہد مقدس میں، ہمارے قادریوں کا پیر ہے، اس کے جو حضرت معروف کر کی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کو مسلمان بھی سائیں نے کیا اور خلیفہ بھی سائیں نے بنایا، امام رضا علیہ السلام نے. تو سائیں نے امام رضا علیہ السلام جیسے وصال ہوا تو مشہد مقدس میں امام جامی لکھتے ہیں شواہد النبوت میں، تو فرمایا کہ خلیفے کا نام تھا ابا سلط. بولا کہ ابا سلط میرا یہاں قبر کھودنا اور ادھر کھودنا، پھر پانی نکلے گا، پانی میں مچھلیں نکلے گی، پھر بڑی مچھلی آئے گی، وہ سب کو کھا لے گی، یہاں مجھے دفن کرنا. تو سائیں فرماتے جیسے امام رضا کا وصال ہوا اچانک سائیں کے بیٹے محمد تقی جو 9ویں امام ہیں وہ مدینے سے مشہد پہنچ گئے. تھک گئے ہو؟ پہنچ گئے. تو سائیں فرماتے ہیں، امام جامی لکھتے ہیں، امام جامی اجاگر سائیں، امام جامی لکھتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں امام محمد تقی اور حضرت ابا سلط سائیں کے خلیفے. سائیں فرماتے ہیں کہ اچانک امام رضا علیہ السلام کا جنازہ مبارک ایسے ایسے اوپر چلا گیا. امام جامی لکھتے ہیں، امام جامی کی شرح طرف سنی نہیں سب لوگ پڑھتے ہیں، یا نہیں کہ سب لوگ پڑھتے ہیں، سب لوگ پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ امام جامی رحمت اللہ علیہ. اور اس کتاب میں امام جامی جو خلفاء راشدین پہ بکوات کرتے ہیں ان کو بد جانور کی صورت بن گئے، وہ واقعے بھی خود لکھیں جو خلفاء راشدین پہ بکوات کرتے ہیں، لان تان جو کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو ادب والی جماعت میں بنا، غوث اعظم کی جماعت میں بنا جس میں ادب ہی ادب. تو امام جامی لکھتے ہیں شواہد النبوت کے اندر کہ اچانک امام رضا علیہ السلام کا جو جسم تھا ایسے اوپر چلا گیا، ایسے بغیر کسی حرکت کے وہ اوپر چلا گیا، چت سے اوپر نکل گیا. تو ابا سلط کہتے ہیں کہ قبلہ سائیں نے وصیت کی تھی مجھے دفن کرنا، جسم تو چلا گیا. تو حضرت امام محمد تقی نے فرمایا نہیں فکر نہ کرو، یہ چلا نہیں گیا، تجھے پتہ ہے یہ 8واں امام تھا. امام جو وقت کا ہوتا ہے اس کو وصال کے بعد اس کا جسم جب تک حضور علیہ السلام کے جسم عطر سے مس نہیں ہوتا تو قبر میں نہیں جاتا. زور سے سبحان اللہ کرے. امام رضا کی شان، ہمارے
امام جامی نے لکھی، کتاب کا نام ضرور یاد کریں، مطالعہ کریں سنی، شواہد النبوت۔ تو امام رضا جو ہے 8ویں امام ہے۔ بس یہ تو میں نے جھٹکا بتایا، سائیں کو تو شان کیا ہے۔ ہمارے امام جامی لکھتے ہیں اسی کتاب میں کہ ایک سندھی تھا، سندھ سے اسماعیل نام تھا، وہ امام رضا کی دربار میں گیا، جیسے کہ السلام علیکم، تو امام رضا نے سندھی میں فرمایا ادا خوش ہیں سب خیر آگوٹھ میں خیر۔ امام جامی لکھتا ہے۔ وہ میرے عزیز دوستو، جب امام جامی جیسا امام لکھتا ہے کہ 8واں امام آنے والے سندھی کو سندھی میں جواب دیتا ہے، سندھی میں بات چیت کرتا ہے، تو یقین سمجھو تو میرے مصطفیٰ بھی ہم سب کی ساری زبانیں جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء۔ جزاکم اللہ خیرن۔ میں فقیر مسکین جنگل میں رہتا ہوں صرف آپ کی محبت کی وجہ سے، مگر مجھے جو ہے نا وہ میرا خلیفہ ہے نا، اس نے بولا صحیح 4 ہو گئے، تو اللہ صحیح نے پوری دنیا 4 سے بنائی ہے۔ حضور کے یار، کتاب، آسمان کے کونے، بیت اللہ کے کونے، 4 ہی 4 ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، جو میں اصل غوث اعظم کی شان سنانا چاہتا، تو امام رضا علیہ السلام، اس کے بعد پھر امام محمد تقی نقی حسن عسکری، اور بعد میں 12واں امام کون ہوگا؟ امام مہدی علیہ السلام۔ تو حضرت یہ علیہ السلام پہ حضرت غزالی زماں سائیں سید حامد سید کاظمی جو غزالی زماں تھے، انہوں نے علیہ السلام پہ ایک رسالہ لکھا ہے، وہ ضرور پڑھنا۔ وہ کہتے ہیں جب اتحیات ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم کہتے ہیں نا السلام علینا، اب کہتے ہیں نا ہم پہ سلام والا عباد اللہ الصالحین، اللہ کے سارے بندوں پہ سلام، تو کہتا ہے جب خود پہ نماز میں سلام پڑھتے ہو تو حسین کو سلام پڑھا تو کیا ہوگا؟ جاگ رہے ہو؟ جاگو جاگو، اجاگر آ گیا۔ بہت پیارا بیٹا ہے میرا۔ تو میرے عزیز دوستو سنیں، وہاں مسئلہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں حضور کی معرفت نصیب کرے، غوث اعظم کی۔ یہاں امام حسن عسکری کے بعد جب امام مہدی علیہ السلام کا مقام حدیث پاک میں پیر مہر علی شاہ لکھتے ہیں، طبرانی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں 313 اولیاء عراق اور شام کے سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے، اور پھر امام مہدی علیہ السلام شام میں جائیں گے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے زمین پہ اتریں گے، اور حضرت امام مہدی عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام جیسے اتریں گے تو نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ تعالیٰ کے رسول، تو صاحب کتاب بھی ہیں، خدا کا روح بھی ہیں، تو نماز پڑھا۔ تو اللہ کا نبی فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام میں رسول بھی ہوں، نبی بھی ہوں، مگر ابھی نبی بن کے نہیں آیا ہوں، تیرے نانا کا امتی بن کے آیا ہوں، تیرے نانا کا۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے، ابھی میں امامت نہیں کرتا ہوں، امامت سونا مہدی تو کر۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جب عیسیٰ بن مریم آئے گا تو امام آپ میں سے ہوگا، امام مہدی ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا پوری دنیا کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، صدقے لینے والا نہیں ہوگا۔ مدینے سے سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا شام تک اکیلی عورت جائے تو اس کو یہ فکر نہیں ہوگا مجھے کوئی چھیڑے گا یا کوئی فکر ہوگا۔ یہ امام مہدی، سنو غوث کے غلاموں قادریوں، سنو امام ربانی سائیں رضی اللہ عنہ اپنی مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ مولا علی کے بعد یہ مقام قطب الارشاد امام حسن کے پاس آیا، امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس، اس کے بعد حضرت امام سجاد کے پاس، چلتے چلتے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آیا۔ قیامت تک وہ مقام قطب الارشاد جو ہے وہ امانت کے طور میرے محبوب سبحانی غوث سمدانی کے پاس۔ امام ربانی لکھتے ہیں تو ہمارا غوث کتنی شان والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، تو جو غوث پاک کی غلامی جس کو ملی ہے وہ خوش قسمت ہے۔
ان کو مبارک ہو. اللہ ہمیں غوث اعظم کے غلام کرے اور ان کی غلامی میں رکھے, اور اللہ ہر قسم کے بے ادبوں سے محفوظ فرمائے. میں نے کہا ذکر کریں گے مگر وقت زیادہ گزر گیا. صلاۃ والسلام پڑھتے.